دوستو ایک طرف دو ملکوں کے درمیان کشیدگی کا سمندر تھا اور دوسری طرف عربین سی میں ایک جہاز ڈوب رہا تھا جس میں 7 افراد سوار تھے. ان میں سے 6 ہندوستانی اور 1 انڈونیشین تھا. اکیلے تنہا سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر اور پھر ان کی مدد کے لیے ایک جہاز آیا. دوستو پتہ ہے وہ کس ملک کا جہاز تھا؟ وہ پاکستان کا جہاز تھا. دوستو یہ 5 مئی 2026 کا سچا واقعہ ہے. عربین سی میں ایک ہندوستانی جہاز ایم وی گوتم عمان سے ہندوستان جا رہا تھا جس میں عملے کے 7 افراد سوار تھے، 6 ہندوستانی اور 1 انڈونیشین. یہ سب لوگ ہنسی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ان کی زندگی پلٹ دی. جہاز کا انجن اچانک خراب ہو گیا اور بند ہو گیا. بے رحم سمندر میں لہریں اٹھیں، جہاز ڈگمگانے لگا اور آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا. اور اس طرح یہ 7 لوگ ایک بے بس جہاز میں عربین سی کے درمیان میں پھنسے ہوئے تھے. نہ تو کوئی ساحل نظر آ رہا تھا اور نہ کسی طرف سے مدد کی امید تھی. اور پھر دوستو انہوں نے وہ کیا جو ایک ڈوبتا ہوا انسان کرتا ہے. انہوں نے مدد کے لیے ایک ڈسٹریس کال کی اور اس کال کو انٹرسپٹ کیا میری ٹائم ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر ممبئی نے. اور ممبئی میری ٹائم ریسکیو نے جو کیا اس نے شاید ملاحوں کو بھی حیران کر دیا. ممبئی میری ٹائم نے مدد کے لیے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا اور اس کال کو موصول کیا پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے. اور اس کو سننے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی شرط کے، پی ایم ایس اے شپ کشمیر کو فوری طور پہ ان لوگوں کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا. وہی پاکستان جس کے ساتھ سیاسی کشیدگی تھی، تناؤ کا ماحول تھا، جس کو دشمن ملک کہا جاتا ہے. لیکن دوستو اس وقت سمندر میں صرف ایک چیز سب سے اہم تھی، وہ تھی 7 انسانوں کی جان. دوستو جب پاکستانی جہاز کشمیر ایم وی گوتم کے پاس پہنچا ہوگا تو اس کے ملاحوں نے کیا محسوس کیا ہوگا کہ ایک اجنبی جہاز جس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، جس کو دشمن ملک کہا جاتا ہے، وہ ان کے لیے میزائل نہیں بلکہ خوراک، دوائیاں اور زندگی کی ضمانت لے کے پہنچا تھا. ذرا بتائیں کیا ان ملاحوں کے دل میں اس جہاز کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں اور اس پہ سوار لوگوں کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نفرت آئی ہوگی؟ یہ ایک سوال ہے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آج کی سٹوری میں اس طرح کے بہت سارے سوالات اٹھیں گے. پاکستانی بحریہ نے ان ملاحوں کو خوراک دی، ان کی طبی امداد کی، ان کو تکنیکی معاونت فراہم کی اور سب سے بڑھ کے ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ اس بفرے ہوئے سمندر میں وہ اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آئی ایس پی آر نے اسی شام اس آپریشن کو لانچ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم نے یہ آپریشن بین الاقوامی سمندری قوانین کے مطابق اور انسانی ہمدردی کے تحت لانچ کیا. دوستو سیاست الگ چیز ہے اور انسانیت بالکل مختلف. دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ دونوں ملکوں کی بحریہ نے ایک دوسرے ملکوں کے شہریوں کو بچایا ہو. ابھی صرف 2 سال پہلے 2024 میں انڈین بحریہ نے بھی یہی کیا اور پاکستانی ماہی گیروں کو بچایا. مارچ 2024 میں اسی عربین سی میں صومالیہ کے ساحل کے قریب ایک ایرانی ماہی گیر کشتی ایف وی الکمبر سمندر میں جا رہی تھی جس کے اوپر 23 پاکستانی ماہی گیر بھی سوار تھے. جیسے ہی یہ کشتی صومالیہ کے ساحل کے نزدیک پہنچی تو 9 مسلح صومالین بحری ڈاکوؤں نے اس کشتی کے اوپر حملہ کر دیا. اب یہ غریب 23 مچھیرے ان صومالی ڈاکوؤں کے ہتھیاروں کے زور پہ یرغمال بن گئے. اب ان کی جان کون بچاتا؟ 28 مارچ 2024 کو انڈین نیوی کو اطلاع ملی اور ان کا ایک بحری جنگی جہاز آئی این ایس سمیدھا جو کہ عربین سی میں سمندری حفاظت کے لیے تعینات تھا، وہ فوراً روانہ ہوا. اور بعد میں گائیڈڈ میزائل فریگیٹ آئی این ایس تریشول بھی آ گیا اور پھر شروع ہوا 12 گھنٹے کا آپریشن جس میں نہ تو ایک گولی چلی اور نہ ہی یہ خون کا قطرہ بہا.
दोस्तों 12 घंटे भारतीय बहरिया ने उन कज़ाकों के साथ मज़ाकरात किए, उनके गिर्द घेरा तंग किया और फिर सुबह होने से पहले उन बहरी कज़ाकों ने, उन डाकुओं ने अपने हथियार डाल दिए और इस तरह वो 23 माहीगीर महफूज और आज़ाद हो गए। भारतीय नेवी ने कहा कि हम समंदर में हर मल्लाह की हिफाजत के लिए पाबंद हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो। दोस्तों 2024 में इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को बचाया और 2026 में पाकिस्तान नेवी ने 6 इंडियंस को बचाया। किसी ने किसी का मजहब नहीं पूछा, किसी ने किसी का पासपोर्ट चेक नहीं किया। समंदर में सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है कि किसी को मदद की ज़रूरत है। दोस्तों ये सिर्फ 2 रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हैं, बल्कि ये समंदर का पैगाम है हम दोनों मुल्कों के लिए, इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो सरहदें बनाते हैं और ये समंदर जो है ये सरहदों को ख़त्म करता है। समंदर ये नहीं देखता कि डूबने वाले का ताल्लुक किस मुल्क से है, किस कौम से है, किस मज़हब से है, बल्कि वो उसकी मदद करता है बग़ैर उसकी यूनिफॉर्म को देखे। दोस्तों मैं मुख्तार अहमद प्यारे शहर गुजरांवाला से आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर रोज़ शाम को टेलीविज़न के ऊपर नफ़रत की दुकानें लगाई जाती हैं और नफ़रत का ये सौदा थोक के हिसाब से बेचा जाता है, लेकिन ये नफ़रत समंदर की उन लहरों तक नहीं पहुंच पाती जहां एक पाकिस्तानी नेवी अफसर एक इंडियन माहीगीर को पानी पिलाता है और एक इंडियन नेवी अफसर पाकिस्तानी भाइयों के लिए 12 घंटे तक अपनी जान खतरे में डाल के उनके लिए लड़ाई लड़ता है। दोस्तों ये है असल हिंदुस्तान और असल पाकिस्तान। दोस्तों ये थी आज की कहानी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस कहानी को सुना, आपको अच्छी लगी, तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए और अपनी राय दीजिए कि ये जो दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन हुए उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। और इस कहानी को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनका ख्याल है कि दुनिया की सबसे बड़ी नफ़रत भी मोहब्बत से ख़त्म की जा सकती है। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।